खोजा साहब, आपको क्या लग रहा है कि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमा जो हैं उन्होंने या अफरीदी साहब की जो अपॉइंटमेंट है उसको मुस्तरद किया है कि वो कह रहे हैं जी हम तहरीक चलाएंगे, दूसरी तरफ उनको गुड लक भी कही जा रही है, कुछ लोग कह रहे हैं जी कि खुश आइंद है और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि इंसाफ भी मांगेंगे। तो ये जो आज प्रेस रिलीज जारी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें मंसूर अली शाह साहब का भी जिक्र है। आपको लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं अब वो मिलकर काम करेंगे और उनमें जो आपस की लड़ाइयाँ वो ख़त्म हो गई हैं? देखिए, एक बात तो मीर साहब बहुत खुश आइंद है कि सारे ही जज साहिबान जो है बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के, और इसकी तशनगी महसूस की जा रही थी काफ़ी अरसे से, और बदकिस्मती से ये पिछले 3-4 चीफ जस्टिस ये यकजा ना कर सके और इसमें जो है एक डिवीज़न नज़र आ रही थी। और ख़ुसूसन जब से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस हुई और रेफरेंस के बाद उनकी बहाली हुई और उसमें जो है एक पोलराइजेशन हुई, और फिर माशाल्लाह जिस तरीके से ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने जो कुछ किया उनको इस्तेमाल किया जिस तरह से, और जिस तरह से बंदयाल साहब के फ़ैसलों को फ्रस्ट्रेट करने के लिए उन्होंने बेंचेस की जो है, और उसमें ख़ुद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का सबसे बड़ा रोल था इस डिवीज़न में और इस बाइफर्केशन में और इस पोलराइजेशन में। तो ये एक बात तो बहुत खुश आइंद है कि सारे बैठे हैं। जो प्रेस कम्युनिके आया है वो भी खुश आइंद है कि मंसूर अली शाह साहब वो इसमें शरीक भी होंगे और इस चीज़ में आएंगे। मेरे ख्याल में पहली चीज़ जो सारे जजेस को देखना मकसूद है और देखना चाहिए वो ये है कि क्या ये 26वीं तरमीम जो है ये आइन की रूह को मजरूह तो नहीं करती है, कहीं उसकी ग्रैंड नॉर्म, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को तो नहीं ये गिरा रही है, कहीं ये जुडिशल जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, जुडिशरी का सतून जो पिलर है वो मुनहदम तो नहीं हो गया है, क्या वो एग्जीक्यूटिव के ज़ेरे बार तो नहीं आ गया है, क्या निज़ाम अदल जो है वो मुतसादिम तो नहीं है, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जो 2A की शक्ल में मुंजबित किया गया और जो प्रीएम्बल की शक्ल में आया है कि और जो एक मुसलसल शरफ फरीदी के बाद जितनी फैसला जात आए, वो असद अली शाह के केस में आया, वो अल जिहाद के केस में आया, वो नवाज शरीफ ने ख़ुद बड़ी जिद्दोजहद की और हत्ता कि हम सुप्रीम कोर्ट पर हमला तक किया, और फिर जो है ये कौम सारी ने 18वीं तरमीम में मुत्तफ़िका तौर पर आर्टिकल 175(3) में कहा कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं तो वेलकम करता हूँ कि अल्लाह करे कि ये जो है फुल कोर्ट इस मामले को पहले मसले को हल कर ले, ताकि ये जो है 26वीं तरमीम की अफादियत जो है वो सामने आ जाए, वगरना तो ये गैरिजन स्टेट बना दी है। और 27वीं तरमीम का जो ये कर रहे हैं ना, उसमें बाद में बात करते हैं, जो है 27वीं तरमीम पे बाद में बात करते हैं सर, चले 27वीं तरमीम पे बाद में बात करते हैं। ठीक है। तो अकील मलिक साहब ये बताएं कि खोसा साहब का ख्याल है कि ठीक है, खुश आइंद है आज जो प्रेस रिलीज जारी हुई है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट पहले 26वीं आइनी तरमीम का फैसला करे कि इसने आइन की असल रूह को मजरूह किया या नहीं किया। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ये जो आज दरख्वास्तें दायर हुई हैं 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़, इनको टेकअप करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आइन का जो आर्टिकल 239 और उसका सब आर्टिकल 5 और 6 है, 5 और 6, उसमें सब क्लॉज में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि कोई भी तरमीम है इट कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। बिल्कुल हमने देखा कि रीजन में अगर आप देखें तो बांग्लादेश में एक मिसाल मौजूद है कि डेफिनेटली स्ट्राइक डाउन हुई थी। अदरवाइज़ भी अगर उस बुनियादी ढांचे के तसादम में अगर कोई चीज़ आ रही है या बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट कोई चीज़ जा रही है, जो कि मैं नहीं समझता कि 26वीं आइनी तरमीम किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ थी या किसी बेसिक स्ट्रक्चर को जो है नेगेट कर रही है, तो कतई ऐसी बात नहीं है। ये दरख्वास्तें आई ज़रूर हैं, लेकिन सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये देखनी है कि इसी आइनी तरमीम के तहत ये 2/3 अक्सरियत से दोनों हाउसेज़ ऑफ पार्लियामेंट में पास हुई। उसके बाद अब ये मुल्क के आइन में बाकायदा तौर पे दर्ज हो चुकी है, और उसी आइनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस जो पाकिस्तान है याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने हलफ भी ले लिया है,
اور انہوں نے اپنے تمام تر جو ہے جب انہوں نے حلف duties لے بھی لیا assume تو اس کا کر لی مطلب ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کو بھی تسلیم میرے خیال سے یہ ہماری آئینی ترمیم کے اوپر مہر ثابت ہوئی ہے کیونکہ ادروائز اگر ایسی ہی کوئی اتنی انلیگل یا ان کانسٹیٹیوشنل سٹیپ تھا یہ 26ویں آئینی ترمیم تو پھر تو میرے خیال سے کوئی بات ہی نہیں چلیں اب ہونی یہ تھی. معاملہ میرے خیال لیکن ایک بات اس میں سر ضرور ہے, میں یہ ضرور آپ کے ناظرین کے لیے بھی کلیئر کروں گا کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بیسک اسٹرکچر کے خلاف کوئی ہم نے ایسی چیز کر دی ہو. جے سی پی ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں, کانسٹیٹیوشنل بینچز کی میں جو کانسٹیٹیوشن کیسز جانے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن بینچ ہی سنے گا. آج کی پروسیڈنگز بالکل خوشائن بات ہے کہ تمام تر ججز اکٹھے ہیں اور کسی جج نے جو ہے کوئی آؤٹ رائٹلی ریفیوز نہیں کیا یا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ وہ آئے نہیں, وہ ویڈیو لنک کے تھرو آپ آ کی گئے. حکومت کے کچھ لوگ یہ مطالبہ تو کر رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب استعفیٰ دے دیں. نہیں, ہم نے تو مطالبہ نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل ایک پرنسپل یہ ہے کہ اگر آپ سے جونیئر سپر سیڈ آپ کو کر جاتے ہیں تو جنرل دیکھا جاتا ہے کہ عام فہم میں یہ بات ہے کہ لوگ دے دیتے ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی مثالیں دیکھیں, لاہور ہائی کورٹ کی مثال دیکھ لیں, وہاں پہ جو ہے تیسرے چوتھے نمبر کے جب جج صاحب کو چیف جسٹس بنائے تو اوپر والے دو نے بالکل وہ کام کر رہے ہیں. تو اگر ججز مل جل کے کام کریں تو اچھی بات ہے. اچھی بات ہے, خوشائن بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کا ویڈیو لنک کے تھرو جوائن کرنا بھی خوشائن بات ہے, اچھی بات ہے کہ دیکھیں ادارے کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے. بہت اچھی بات اور ادارے کو اکٹھے رہ کے کام کرنا چاہیے, ود ان کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کرنا چاہیے. اور اب کیونکہ 26 آئینی ترمیم کا فریم ورک آ چکا ہے تو اسی فریم ورک میں ہی کام کرنا. اچھا, اب 27ویں آئینی ترمیم کی طرف آتے ہیں جس پہ کھوسا صاحب بات کرنے لگے تھے. تو یہ 27ویں آئینی ترمیم کی بات کیوں شروع ہوئی ہے؟ اب حکومت میں دو طرح کی رائے آ رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کوئی 27ویں آئینی ترمیم نہیں آ رہی, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں ملک احمد خان صاحب, جو خود بھی ایک وکیل ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. 9 مئی کے واقعات کو ایک ٹیسٹ کیس سمجھتا ہوں فار دا اسٹیٹ آف پاکستان. اگر وہ اسپیشل کورٹ میں ٹرائی نہیں ہونا, انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہے. دنیا کی تاریخ میں اس طرح کا حملہ اپنی افواج کے اوپر اس کی نظیر نہیں ملتی. اگر آپ اس کو نارمل ڈیو کورس میں لے کر جائیں اور آپ کہیں کہ اس پہ وہ لاز امپلیکیٹ نہیں ہوں گے جو کہ ملٹری پریمیسز کو گورن کرتے ہیں, تو پھر جسٹس امپارٹ نہیں ہو سکے گا. تو یہ ملک احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ اسپیشل کورٹس میں مقدمہ چلنا چاہیے. ملٹری کورٹس کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا. اب حامد خان صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, جو سینیٹر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. ابھی کچھ لوگ جو ان کے آگے ایجنٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 27ویں ترمیم لے کے آئیں گے. 27ویں ترمیم فوجی عدالتیں لانے کے لیے آئی, کیونکہ اس میں فوجی عدالتیں نہیں آ سکیں تو آپ سمجھیے گا کہ فوجی عدالتیں لانے کے لیے 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے تاکہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے مکمل طور پہ دفن کر دیا جائے. اچھا, کھوسا صاحب, اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں جی کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں جو خبریں ہیں یہ بالکل غلط ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیا آپ کو یقین ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں وہ درست ہے؟ پہلے ذرا بیرسٹر صاحب کو میں تھوڑا سا یاد دہانی کراتا چلوں کہ نہ تو سینٹ مکمل ہے, کے پی کے سے سینیٹر ابھی تک آئے ہی نہیں ہیں. اس میں الیکشن کمیشن جس طریقے سے ماشاءاللہ عملداری کر رہا ہے, تابعداری اور غلامی کر رہا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں مخصوص نشستیں ابھی تک نہیں دی گئی ہیں جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود, تو وہ بھی قومی اسمبلی بھی مکمل نہیں ہے. تو یہ تمام یہ ہمارا جو ہے موقف ہے کہ فارم 47 کی پیداوار والی اسمبلی کو یہ اختیار ہی نہیں ہے. پہلے ہاؤس تو مکمل کر لیں تاکہ وہ ترجمان تو ہوں عوام کے مینڈیٹ کی. آپ اس طرح سے تضحیق نہیں کر سکتے ہیں کہ 17 سیٹوں والے کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا اور 180 سیٹیں جیتنے والے کو آپ نے اڈیالہ جیل میں ٹھونس رکھا ہے. تو اس چیز کو بھی ذرا تعین ہو جائے گا اگر فل کورٹ جو ہے اس بات کو سنے گی. سو یہ اتنا بھی تقدس نہ دیں 26ویں ترمیم کو کہ جناب اس پر عملداری ہو گئی تو اس لیے قوم اندھی ہے, بہری ہے, گونگی ہے, قانون سارے سو گئے ہیں, لوگ سارے مر گئے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے یہ جو مسلط کرنا چاہیں گے یہ کر لیں گے. اب آ جائیے 27ویں ترمیم. یہ دیکھیں 26ویں ترمیم میں بھی انہوں نے 2 مہینے قوم کو ہیجانی کیفیت میں رکھ کر مولانا فضل الرحمان کے آ رہا ہے جا رہا ہے, ان کی آنیاں جانیاں دیکھو. پریزیڈنٹ جا رہا ہے, وزیر اعظم جا رہا ہے, بلاول چیئرمین جا رہا ہے, پتہ نہیں کون کون جا رہا ہے.
ہم بھی لامعلا گئے، بالکل اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے، اور ہم نے تو ان کو یہی قائل کیا کہ مولانا صاحب آپ بھی کہتے ہیں یہ جعلی اسمبلی ہے، آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ الیکشن یہ فارم 47 کی پیداوار ہے اور لیجیٹمیسی ہی اس کی نہیں ہے۔ بہرکیف جو وہ انہوں نے جو ہمیں دلائل دیے اور بتایا کہ میں اس کی ساری سٹنگ جو ہے یہ کالے ناگ کے دانت اور میں نے زہر اس کی نکال کے باہر پھینکنی ہے تاکہ یہ قوم پر اور زیادہ عذاب نہ آئے، تو ان کی نیت پر مجھے کوئی شک و شائبہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک 27ویں ترمیم کا تعلق ہے، یہ بھول جائیں کہ 27ویں ترمیم آ بھی سکتی ہے، یہ صرف توجہ مبذول کروانے کے لیے عوام کی، پھر جو ہے مین ایشو سے، لوگوں کے جو ہے بجلی کے بلوں کی تنگی سے، لوگوں کے جو ہے فیس نہ دینے کی وجہ سے بچوں کو اسکول سے نکالنے کی، لوگوں کی علاج معالجے میں جو ہے خرچہ نہ برداشت کرنے کی، وہ جو ہے لوگوں کو بے روزگار کرنے کے جو ہے افراط زر، جتنا کچھ جو ہے نا اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اب یہ 27ویں ترمیم کے اوپر جو ہے 2 مہینے پھر ضائع کریں گے تاکہ یہ کھینچیں اور جتنی طوالت اپنی اللیجیٹمیٹ گورنمنٹ کو دے سکتے ہیں یہ اس کو دیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی پلان ایسا نہیں ہے جو معاشی کہیں، جو قانونی کہیں، اخلاقی کہیں، کوئی بھی ایسا پلان ان کے پاس نہیں ہے۔